السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے ایک تاریخی شکار میں چند خطرناک لمحات۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق علی علوی، لکھنؤ۔ یوپی میں ترائی کے شیر اپنے مخصوص تیور، شاہانہ شرافت اور بڑائی کے لیے مشہور ہیں۔ مشہور رئیس بہادر شاہ کی تعلق داری ریاست میں شکار کا سالانہ کیمپ بڑی شان و شوکت سے ہوا کرتا تھا، جس میں بڑی بڑی نامور ہستیاں شریک ہوتی تھیں۔ اس سال برطانیہ کے مشہور لارڈ، جن کا نام مجھے یاد نہیں رہا، شاید وہ کوئی وزیر یا سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے، اور ان کی میم صاحب کے علاوہ نیپال کے ولی عہد مہاراجا اور مہارانی جے پور اور راج کمار وجیا نگرم کانپور کے مشہور شکاری مصباح صاحب بھی تھے۔ کھیری کے مشہور و معروف شکاری برادران عزیز الرحمن خان صاحب اور جمیل الرحمن خان صاحب یعنی راجہ صاحب ککرا کے صاحبزادگان شکار میں پیش تھے۔ محترم مظہر علی صاحب کے ساتھ میں بھی اس شکار میں شریک ہوا تھا۔ انگریز لارڈ صاحب کی بابت شہرت تھی کہ وہ اڑتی چڑیا 100% مارتے تھے۔ نیپال کے ولی عہد نے خود 400 شیر مارے جو ریکارڈ رکھتے تھے۔ مہاراجا صاحب جے پور اور مہارانی صاحبہ قادر اندازی اور شکاری بہادری میں کوئی مقابل نہیں رکھتے تھے، اور اس وقت شیر پر فائر کرتے جب وہ حملہ آور ہو، ورنہ ہاتھ روک لیتے۔ وہ اڑتی چڑیا کو گولی سے مارا کرتے تھے۔ راج کمار وجانگرم اور مصباح صاحب 500-700 گز بھاگتے ہرنوں یا چیتلوں کے غول میں سے چن چن کر 100% نشانہ باندھ کر مارا کرتے۔ عزیز الرحمن چچا اتنے ماہر شیر کے شکاری مانے جاتے تھے کہ زخمی شیر کی تلاش کا خطرناک کام ہمیشہ ان کے سپرد ہوتا تھا۔ جمیل الرحمن چچا شیر کی عادتوں اور مزاج کے نباز، حکیم اور جنگل کرافٹ کے ماہر مانے جاتے تھے، جو داہنے اور بائیں دونوں کندھوں کی طرف رکھ کر رائفل اور بندوق یکساں قادر اندازی سے چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہی نے ایک دن میں 7 شیر مار کر تہلکہ مچا دیا تھا۔ جتنی جتنی احتیاطیں کی گئیں، اتنے ہی زیادہ ایکسیڈنٹ اس شکار میں ایسے ہیبت ناک پیش آئے کہ آج ان کو لکھتے وقت بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جاڑوں کے دن تھے۔ جنگل میں چھولداریاں اور شامیانوں کی ایک بستی آباد کر دی گئی تھی۔ ہاتھی، گھوڑے، بار برداری کے اونٹ اور بیل کے ساتھ سینکڑوں ہانکنے والے اور عملہ جنگل میں منگل منا رہا تھا۔ کئی دن سے شیروں کو پڑے کھلائے جا رہے تھے تاکہ پتہ رہے کہ کس علاقے میں ہیں۔ شکار تیتر سے شروع ہوا۔ ہاتھیوں پر سوار شکاری بھی پیدل لائن بنا کر گھاس کے بڑے ٹکڑے سے گزر رہے تھے۔ تیتر اٹھنے لگے۔ ویسے مارے تو سب نے، مگر جمیل الرحمن صاحب نے اپنے انوکھے انداز کی فائرنگ کی وجہ سے میدان جیت لیا۔ وہ داہنے اور بائیں دونوں کندھوں پر رکھ کر بڑی تیزی سے کامیاب فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انگریز لارڈ صاحب نے اپنے سے تھوڑا بائیں آگے ان کو بڑھا دیا تاکہ سب شکاری دیکھیں۔ جمیل الرحمن صاحب نے اسی انداز میں کوئی 50 فائر کیے جو سب کے سب کامیاب تھے۔ تھوڑی دیر بعد مہاراجا صاحب جے پور نے اپنا کمال دکھایا۔ 22 بور کے کئی آٹومیٹک رائفل مہاراجا صاحب کے ہاتھی پر تیار کر کے رکھ دیے گئے۔ جو تیتر کسی بھی اینگل سے اڑتا، وہ ہر فائر پر ایک تیتر مار دیتے۔ اس طرح قریب 40 فائر انہوں نے چلائے، صرف ایک فائر خالی گیا۔ 10 گز سے 50 گز کے اندر جس تیتر پر رائفل اٹھا وہ گر گیا۔ ہر شکاری اس ماہرانہ فائرنگ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔
انگریزی لارڈ صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 2 گھنٹے تیتر کا شکار ہوا۔ لاجواب نشانے پر تعریفوں کا غلغلہ بلند ہوتا تھا۔ کھیل کے خاتمے پر لارڈ صاحب نے اپنی ہیڈ اونچی کر کے مہاراجہ صاحب کے ماہرانہ نشانوں کو عقیدت مندی سے تسلیم کیا۔ دوسرے دن تڑکے چیتل اور سانبر کا ہانکا شروع ہوا۔ ہاتھی بڑے قرینے سے جنگل کی داہنی طرف کھڑے تھے، ہیجان محسوس کرنے لگے۔ وہ نروس ہونے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کے اوپر بیٹھے شکاری اپنے اپنے ہتھیار سنبھال رہے تھے۔ مہاوت اپنے اپنے ہاتھیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑی چستی دکھا رہے تھے۔ ایک طرف بڑی بڑی نامور ہستیاں ہاتھیوں کے اوپر تھیں تو دوسری طرف زندگی کو موت سے پنجہ ملانا تھا۔ وہاں کا پورا ماحول بہت سنجیدہ تھا۔ اگر وہ نکلا تو کس تیور سے نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، کون خوش قسمت اس کو مار پائے گا اور کون بدقسمت چوٹ کھائے گا۔ ڈر اور خوف بھی تھا اور شکار مارنے اور دیکھنے کا شوق بھی۔ بہرحال ایک بھنچی ہوئی ہیجانی کیفیت کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ ہانکے والوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ پہلی ہلے میں 18-20 اچھے سینگوں والے چیتل، 10-12 سانبر اور 40 کے قریب جنگلی سور فراٹے بھرتے نکلے اور میدان پکڑ کر بھاگنے لگے۔ سب کی رائفلیں آگ اگلنے لگیں۔ بھاگتے جانوروں میں افراتفری مچ گئی۔ وہ گرا، وہ لنگڑا ہوا، وہ چوکڑی بھول کر اندھوں کی طرح بھاگا۔ کانپور کے مصباح صاحب اور ککرا کے جمیل الرحمن صاحب نے جھنڈے گاڑ دیے۔ عام فائرنگ اس وقت سے رک گئی جب سب جانور 300 گز کا فاصلہ پار کر چکے۔ اسی وقت بڑی تیزی کے ساتھ مصباح صاحب اور جمیل الرحمن صاحب اپنے اپنے ہاتھی فائرنگ لائن سے 15-20 گز آگے دوڑا کر میدان میں لائے اور روک دیے۔ ہر ایک نظر اٹھی پر جم گئی۔ انہوں نے اپنے اپنے بولٹ ایکشن رائفلوں میں سے 2 رائفل نکال لیے اور ہر رائفل کے 5 کارتوس کی پوری میگزین ان بھاگتے جانوروں پر چلا دی جو 1200 گز تک پہنچ چکے تھے۔ وہ مارا، وہ الٹا، وہ گرا، تعریفوں کا شور بلند ہوا۔ چند منٹ میں تماشا ختم ہو گیا۔ حیرت میں ڈوبے موجود لوگ ان شکاریوں کی بلائیں لینے کو لپکے۔ لارڈ صاحب اور میم صاحب نے گرما گرم الفاظ میں مبارکباد دی اور ہاتھ بڑھا کر ان کی رائفلیں اپنے ہاتھ میں لے کر اونچی کر دی، پھر رکھ کر ان سے ہاتھ ملایا۔ ان کو الفاظ نہیں ملتے تھے کہ ماہر فن کہیں یا جادوگر نشانے باز۔ تیسرا دن شروع ہوا۔ شیر کے ہانکے کے لیے ہاتھیوں پر سوار شکاری دن کے 11 بجے جنگل میں کھڑے ہو گئے۔ جمیل الرحمن صاحب کے ساتھ میں بھی ان کے ہاتھی پر تھا۔ لارڈ صاحب کی حفاظت کے خیال سے 10 قدم ہٹ کر ہمارا ہاتھی کھڑا ہوا۔ ہانکے کے پہلے شور کے 10 منٹ کے اندر شیر نے ایک خوفناک آواز دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر ہررایا۔ لارڈ صاحب اور مہاراجہ جے پور کے بیچ سے شیر تیزی سے لپک کر نکلا۔ لارڈ صاحب کی میم صاحبہ نے تابڑ توڑ 2 فائر کر دیے۔ انہوں نے شیر کو اصلی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور بقول خود وہ نارمل سے زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ان کی ایک گولی شیر کے پچھلے پیر پر لگی۔ شیر داہنے کٹا۔ اس کے سامنے سٹاپ پر مقرر ایک بدقسمت آدمی نیچے درخت پر سے اونچائی پر چڑھنے کو اٹھتا نظر پڑ گیا۔ شیر یہی سمجھا کہ اس آدمی نے اس کے پیر پر گولی مار دی۔ غضبناک آواز کے ساتھ شیر نے کود کر اس آدمی کو گھسیٹ لیا۔ چونکہ بیچ میں ڈال کا 2 شاخہ کچھ اس طرح پھنس گیا کہ 2 شاخے کی غلیل کی گہرائی میں اس آدمی کی کمر پھنس گئی۔ شیر اس کے اوپری دھڑ میں اپنے زبردست پنجے جما کر لٹک گیا اور خونخوار دانتوں سے اس کی لاش کو نیچے گھسیٹنے کے لیے جھٹکا دے رہا تھا۔ لاش کے ہاتھ، گردن اور سر نیچے لٹک رہے تھے۔ چند سیکنڈز میں یہ سب کچھ ہو گیا۔
मेम साहब ने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। हम ऐसे नौसिखिए, ऐसे दम बखुद हुए कि पलक झपकाना भूल गए, जैसे बदन भर का खून मुंजमद हो गया। हमारे रोंगटे खड़े थे। अभी ज़ख्मी शेर उस लटकी हुई लाश को झटके दे रहा था। शेर का पूरा बदन आदमी के खून में लथपथ हो गया था कि इंतहाई तेज़ी से महाराजा जयपुर का हाथी लपक कर शेर से 10 कदम पर पहुंचा कि शेर ने उसे देख लिया। एक खौफनाक आवाज़ के साथ लाश को छोड़कर महाराजा साहब के हाथी पर हमला आवर हो गया। शेर अभी ज़मीन से उठकर हवा ही में था कि महाराजा साहब की गोली उसका सर चाटती हुई, गर्दन के बाल जलाती, पीछे दोनों शानों के बीच रीढ़ की हड्डी के टुकड़े उड़ा चुकी थी। शेर भारी पत्ते की तरह ज़मीन चाटने लगा। शिकार रोक दिया गया और उस दिन का शिकार मुलतवी कर दिया गया। उस रात जब मैं सोना चाहता और आंखें बंद करता तो वही भयानक सीन नज़रों के सामने आ जाता। मैं 1 मिनट भी ना सो सका। सुबह आंखों से नींद का खुमार ज़ाहिर था। जमील रहमान चचा ने मुझे देखकर डांटा और कहा कि तुम्हारी झिझक निकालना होगी। मैं शर्मिंदा हो गया। सब लोग जंगल के दूसरे टुकड़े में शेर के हांके के लिए लाइन में खड़े हो गए। यहाँ की शेर की बाबत शिकायत मिली थी कि वो 2-3 आदमी मार चुका था। बहुत बदमिजाज और ढीठ है। कदम कदम पर वो हांके वालों को डांटता, गुर्राता बढ़ता रहा। जंगल की आखिरी झाड़ी पर पहुंचकर एकदम से कट कर मेरे हाथी के 10 कदम से गुजर कर लॉर्ड साहब के सामने से निकला। लॉर्ड साहब की गोली उसके पेट में लगी और खौफनाक आवाज़ निकाल कर वो नाले में कूद गया। हाथियों से नाले को घेर कर दायरा तंग किया जाने लगा। अजीज़ुर रहमान साहब और महाराजा जयपुर पेश पेश हुए। शेर छोटी घास में दुबक रहा था, मगर उसकी तलाश घने हिस्से में की जा रही थी। यकबारगी शोर मचा और शेर ने चाय पानी से लदे हाथी पर बैठे आदमियों पर हमला कर दिया। उसके अगले पंजे हूदे की दीवार पर गड़ गए और वो पिछले पंजों को टेक कर ऊपर बढ़ा और एक आदमी की टांग घसीट ली। हूदे की दीवार चूंकि बीच में थी तो उसका पूरा जोर नहीं चलता था। इतने में महाराजा जयपुर उस बदकिस्मत हाथी के दूसरी तरफ पहुँचे और उन्होंने शिकार की तारीख में ख़तरनाक तरीन कदम ये उठाया कि वो अपने हाथी पर से उस बदकिस्मत हाथी के हूदे में कूद गए और कमाल बहादुरी से अपनी राइफ़ल की नाल शेर के सर से मिलाकर ऐसा फायर किया कि उसका भेजा उड़ गया। उस आदमी की जान बच गई, मगर हर शिकारी का बदन देर तक थरथराता रहा। मैम साहब इतनी नर्वस हो गईं कि वापस पड़ाव पर चली आईं। अगर किसी शिकारी पर कतई कोई असर नहीं था तो वो महाराजा साहब खुद और उनकी महारानी साहिबा थी कि उस ज़ख्मी आदमी की टांग शेर से छुड़ाकर दोनों ने हाथ मिलाया और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस आदमी की जान बच गई। आज भी वो सीन याद करके मेरा दिल दहल जाता है, मगर हिम्मत उस वक्त बन जाती है जब महाराजा जयपुर के ऐसे रईस ऐशो आराम में रहने वाले की बाबत याद करता हूँ कि शिकार के मैदान में वो कितना बहादुर, कितना मेहनती और जफाकश शिकारी था। ये खलिश आज भी मेरे जहन में है कि महाराजा साहब ने जो ख़तरनाक तरीन कदम उठाया वो दानिशमंदी का नमूना कहा जाए या बहादुरी की मिसाल या महाराजा की हैसियत से अहम कुर्बानी। मगर पूछने पर महाराजा साहब ने तो हंसकर यही जवाब दिया था कि उन्होंने एक ही नज़र में ये देख लिया था कि शेर के अगले दोनों पंजे ऐसे फंसे हैं और वो उन्हीं के सहारे इस तरह लटका था कि 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं सकता था, बल्कि उसके पीछे गिर जाने का इम्कान था। और ये कि उनका ये ख़तरनाक कदम शेर के मारने के लिए नहीं था, बल्कि एक आदमी की जान बचाने के लिए था। यूँ ये कहानी अपने अख्तिताम को पहुँची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔